بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونٹ 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواداری یعنی برداشت کا ایک نمونہ، ایک مثال۔ پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے لک ایٹ دا مائنڈ میپ بلو ٹو پریڈکٹ دا کنٹینٹ آف دا لیسن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جسٹس، ہیومینٹی، پیشنس، صادق اینڈ امین۔ اس سبق میں یہ چیزیں ہوں گے۔ ریڈنگ پڑھنا۔ او یو ہو ہیو بلیوڈ، اے ایمان لانے والو۔ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ انڈیڈ، بے شک، اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. Tolerance رواداری برداشت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور مادی رویہ رکھنا، اچھا رویہ رکھنا، جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہو۔ Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. Tolerance رواداری اور برداشت وہ نیکی اور بلائی ہے which enables a person جو ایک شخص کو اس قابل بناتا ہے to forbear تاکہ وہ برداشت کرے the attitude رویہ، negative remarks منفی رائے خیالات and action اور عمل with patience and calmness صبر اور خاموشی کے ساتھ۔ The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری اور برداشت کی ایک شاندار مثال تھی۔ It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور برداشت کا مادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے۔ Truly واقعی he is an epitome of tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواداری اور برداشت کی ایک مظہر تھی، نمونہ تھی۔ Forgiveness معافی کی، patience صبر and compassion اور ہمدردی کی۔ The Holy Quran describes him as رحمت للعالمین۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ A mercy unto the whole mankind and the universe. تمام بنی نوع انسان اور کائنات کے لیے ایک رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ While preaching Islam in مکہ، مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران the Quraysh ostracized him. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، بے دخل کر دیا۔ and his family بنو ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو۔ They lived in a valley called شاب ابی طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ شاب ابی طالب ایک وادی شاب ابی طالب میں رہتے تھے۔ There was scarcity of food and water. وہاں پر خوراک اور پانی کی کمی تھی۔ The believers had no means of income. صحابہ کی آمدنی کی کوئی ذرائع نہیں تھی۔ And they were leading a very tough life for a period of 3 years. اور آپ رضی اللہ عنہم 3 سال کی مدت کے لیے سخت زندگی گزارتے تھے۔ During this situation، اس صورتحال کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم remained calm and tolerant، پرسکون اور برداشت کرنے والا رہا۔ and never thought about taking any sort of revenge، اور کبھی بھی کسی قسم کے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ even after he had conquered مکہ، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught his followers، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی to remain tolerant، کہ وہ برداشت کرنے والے بنے اور رہے۔ After the conquest of مکہ، فتح مکہ کے بعد the Muslim army entered مکہ humbly and peacefully. مسلمانوں کا فوج مکہ میں عاجزی اور امن سے داخل ہوا۔ No house was robbed، کوئی بھی گھر نہیں لوٹا گیا۔ No man or woman was insulted، کسی بھی مرد اور عورت کی بھی عزتی نہیں کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ کی پوری آبادی کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ After conquest of مکہ، فتح مکہ کے بعد when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب ہر کوئی خانہ کعبہ میں جمع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands، آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ They all shouted in one voice، وہ ایک آواز میں بولے kindness and pity، مہربانی اور ترس رحم، gracious brother، مہربان بھائی، gracious nephew، کریم بھتیجے، کریم اور مہربان بھتیجے، they were not disappointed، وہ مایوس نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاف کرنے والے الفاظ فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمائے تھے۔ have no fear this day، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں اللہ forgive، اللہ آپ لوگوں کو معاف کرے، and he is the most merciful، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، to those who show mercy، ان لوگوں کے لیے جو رحم دکھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave ابو سفیان and his wife، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ابو سفیان اور اس کی بیوی کو بھی معاف کیا، who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and اسلام، جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ he plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی سازشیں کی تھی، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ Similarly، اسی طرح the story of the ربیع زید is one such epitome of learning from حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practices، اس طرح ربیع زید کا قصہ ایک ایسا مثال ہے سیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے، سنتوں سے۔ epitome مثال کو کہتے ہیں، نمونے کو کہتے ہیں، learning سیکھنے کے، which reflects tolerance towards other، جو برداشت کی عکاسی کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی جنازے میں شرکت فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ and some other companions were with him، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ after the funeral prayer، نماز جنازہ کے بعد، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم sat down close to a wall، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی نزدیک بیٹھ گئے، and a Jewish ربی، اور ایک یہودی ربی زید ابن سناک came toward him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ he grabbed the رسول صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوغے کے کناروں سے پکڑ لیا۔ looked at him in a harsh way، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھنے لگا، and said، اور بتایا، او محمد، اے محمد، will you not pay me back my loan، کیا آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts، میں نے عبد المطلب کے فیملی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں یہ نہیں جانا تھا کہ وہ قرض ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ after seeing what the ربیع did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، وہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ eyes were swelled with anger، عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غصے سے بھر گئی۔ he looked at the ربیع and said، اس نے آپ رضی اللہ عنہ نے ربیع کو دیکھا اور بتایا، او enemy of اللہ، اے اللہ کے دشمن، do you talk to the رسول of Allah and behave towards him in this manner، کیا آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ the ربیع turned away، ربیع پھر گیا دور، and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا، you should have given us sincere counseling، تمہیں ایک خالص مشورہ دینا چاہیے تھا ہمیں، rather than act as you did، بجائے اس کے کہ جو عمل آپ نے کیا، go and repay him his loan، جاؤ اور اسے قرض ادا کرو، and give him 20 سا a measurement of weight،
extra because you scared him, اور اسے 20 سا زیادہ دینا کیونکہ آپ نے اسے ڈرایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to the ربی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے پاس گیا. repaid him the debt، قرض ادا کیا اسے. and gave him an extra 20 سا of dates، اور اسے 20 سا کھجور زیادہ دی. the ربی asked حضرت محمد صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ why، ربی نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں. and he replied، اور اس نے جواب دیا the رسول of Allah ordered me to give it to you because I frightened you، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو دو کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا تھا. the fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt، حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کو ادا کرنے میں لیٹ نہیں تھے. the ربی was asking for the repayment days before the loan was due، ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض ان دنوں سے پہلے مانگ رہا تھا جس پر قرض واجب الادا تھا، ڈیو واجب الادا. because he wanted، کیونکہ وہ چاہتا تھا to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کو ٹیسٹ کرے، معلوم کرے. the ربی زید found that tolerance and perseverance took precedence over anger، ربی زید نے یہ پایا کہ رواداری اور برداشت استقامت نے سبقت حاصل کی غصے اور سخت سلوک پر. and harsh treatment was repaid with kindness، اور سخت اور سلوک was repaid ادا کیا گیا with kindness مہربانی کے ساتھ. the ربی زید immediately renounced his religion، ربی زید نے فوراً اپنے مذہب کو ترک کیا. renounce mean ترک کرنا، چھوڑنا. and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی there is none worthy of worship but Allah، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں but اللہ اعلان، لیکن اللہ کے سوا. and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس نے کلمہ پڑھا، مطلب یہ ہے. the tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. no bounds، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کوئی لیمٹ نہیں تھی. he always treated، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلوک کرتے تھے people with kindness and compassion، لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ. violence، anger and rudeness were never part of his personality، تشدد، غصہ اور بدتمیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ کبھی بھی نہیں تھی. he showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں بھی رواداری اور برداشت دکھاتے تھے. and kindness، اور مہربانی in the face of harsh treatment، سخت سلوک کے بدلے میں. تو یہ تھا آج کا سبق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ والسلام.